إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 9 مئی 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 174 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ آج ہماری سورہ ابراہیم مکمل بھی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو بدل دیا ناشکری سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے، پروفٹس کی اطاعت کرے تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہوں. لیکن ایسے لوگ، اب یہ پرٹیکولرلی مشرکین عرب اس سے مراد ہیں، اور ظاہر ہے کہ تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک جتنے بھی لوگ حق سے اناد کریں گے وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفران نعمت کرتے ہوئے ناشکری سے بدل دیتے ہیں. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیتے ہیں. نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ اوروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو کسی بھی قوم کے بڑے پیشوا یا لیڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، رعایا تو انہی کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. تو وہ خود تو ڈوبتے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ والا چکر ہے کہ وہ خود تو ڈوبتے ہی ہیں، اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کر جو ہے وہ دوزخ کی گڑھائی تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہم پچھلی دفعہ بھی سن چکے کہ یہ اس طرح کی ان کی گمراہی، لوگوں کو گمراہی کی طرف چلانا اور ان کو لیڈ کرنا، وہ جو بھولے بھالے لوگ ہیں ان کی نجات کا سبب نہیں بنے گا. یہ کوئی لیم ایکسکیوز اللہ کے حضور نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ یا اللہ مجھے کیا پتا تھا، میں تو ان بزرگوں کے پیچھے تھا. تو یہ اللہ کے حضور ایسا لیم ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ بھائی قبر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی سوال ہونے ہیں جو مجھ سے اور آپ سے ہونے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ اتنا لوگوں کو ضرور کر دیا ہے کہ وہ ان سوالوں کی جوابوں کی تیاری کر لیں. یعنی اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا انٹلیکٹ دیا ہے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. جس کی عقل ہی کام نہ کرے تو اس سے تو کوئی پرسش ہی نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر شریعت کی گرفت نہیں ہے. ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو کہ پاگل ہے، جس کی عقل کوئی نہیں ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، تو اس کی تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ قیامت دن پرسش نہیں فرمائے گا. دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ. تو سویا ہوا شخص بھی ظاہر ہے اس حالت میں، نیند کی حالت میں اس سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. اور چھوٹا بچہ ہے اس پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے. اس کے علاوہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی. اس قرآن کا مقدمہ بھی تو اسی بات کے اوپر قائم ہے
کہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو پیغمبروں کی اور ان پر نازل شدہ وحی کی اطاعت کریں گے، اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے چاہے وہ دنیا میں کتنے بڑے سٹیٹس پہ فائز کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے حضور وہ زیرو ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ لہذا اس حوالے سے یہ جو پچھلے دنوں ایک کنٹروورشل چیز آئی، میں چاہ رہا ہوں اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کر دوں۔ ہمارے جو وزیر اطلاع ہیں، اطلاعات اور نشریات، پرویز رشید صاحب، انہوں نے کسی آڈیٹوریم میں کوئی یونیورسٹیز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ جو جتنے یہ مذہبی جماعتیں ہیں یہ سب کے سب جاہل ہیں، ٹھیک ہے، اور اصل علم تو یہ یونیورسٹیز کا علم ہے۔ اب ہم بھی خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں ٹاپرز میں شامل ہیں، وہ اپنی جگہ الحمدللہ تعلیم اپنی جگہ، لیکن واللہ اللہ کے حضور جسے اللہ کی شناخت نہیں ہے نا، چاہے وہ دنیا میں پی ایچ ڈی بھی ہو، اللہ کے حضور وہ جاہل مطلق ہے۔ اور اکثریت ہمارے جو لیڈرز کی، وہ چاہے کسی بھی کیٹیگری میں ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں یا فوجی لیڈر ہوں، اکثریت ان کی یہی کچھ ہے کہ دین کے معاملے میں زیرو ہیں۔ آپ ذرا ان کی نماز سن لیں تو آپ کو بتا دیں گے، ویسے اسلام کے ٹھیکیدار سارے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کی گفتگو کرنا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ مذاق اڑاتے ہوئے بات کی کہ مدرسوں میں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں کہ موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے کہکا لگایا اور کافی دیر تک خود بھی ہنستے رہے اور ان کے آڈینس بھی ہنستے رہے۔ میرے نزدیک تو یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اسلام کے اندر رہ جائے۔ اس کے بعد توبہ واجب ہے، اور کلمہ پڑھ کر اپنے اس گناہ سے اعلانیہ توبہ میڈیا میں کی جائے، صرف کونے میں بیٹھ کے توبہ نہیں ریکارڈ ہوگی ایسے شخص کی جس نے اسلام کا مذاق اڑایا، بلکہ وہ میڈیا میں آ کے اعلانیہ اپنی توبہ ریکارڈ کروائے گا۔ جس طرح جنید جمشید پر الزام جو لگایا گیا، ہمارے نزدیک تو اس لیول کا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی شریف النفسی ہے کہ انہوں نے الفاظ کے چناؤ میں جو ان سے احتیاط نہ ہوئی تو انہوں نے اعلانیہ اپنی توبہ ریکارڈ کروائی۔ تو پرویز رشید صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے، اور ہم اس ویڈیو کی وساطت سے بھی پرائم منسٹر آف پاکستان محمد نواز شریف صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کو سمجھائیں، اور ایسے لوگ جو کہ اس پبلک کے اس منصب پر فائز ہیں کہ وہ پبلکلی اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ اطلاعات کے وزیر ہیں، کوئی عام وزیر نہیں ہے، اور ان سے اس طرح کی بات نکلنا، اور اس طرح ہم بھی مولویوں کے بہت خلاف ہیں، مدرسوں کے ہم بھی خلاف ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں زیادہ تر مدرسوں میں ایسی دینی تعلیم دی جاتی ہے جو کہ دینی تعلیم اسلام کے مخالف ہے، اسلام کی وہ جو ہے وہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ایسی دینی تعلیم نہیں ہے، فرقہ واریت پر مبنی۔ فرقہ واریت کے ہم بھی خلاف بولتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے اور سنت کا مذاق تو نہیں اڑا سکتے۔ اگر وہ یہ بات کرتے وہاں پر بیلنس کرتے کہ نہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں، تعلیم اچھی ہے، وہ پڑھانے کے انداز میں فرق ہے، پھر تو بات ٹھیک تھی۔ لیکن اس طرح کیٹیگوریکل ڈینائی کر دینا اور ریلیجن کا مذاق اڑانا، تو ایسے شخص کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے اور اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور یہ بات میڈیا میں اب آ چکی ہے، چونکہ اس لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو بھی کی، اور وہاں پر بھی جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں تک بھی میری بات پہنچے، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ریلیجن کا مذاق نہ اڑائیں۔ ریلیجن آپ کو دنیاوی تعلیم سے نہیں روکتا۔ ہم تو بار بار قرآن کا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو صرف دو ہی علوم کو مانتا ہے، یا ریویلڈ نالج کو، وحی کے علم کو، یا ایکوائرڈ نالج کو۔ The knowledge obtained through observations and experiments is known as science۔ یہ قرآن ہی تو ہے جو توہمات کو الگ کر کے حق کے اوپر بنیاد رکھتا ہے۔ یہ قرآن کی تو دعوت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 یہی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ عقل جو ہے وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی، یہ دونوں طرف فؤاد کا ترجمہ جا سکتا ہے، عقل۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک آنکھ، کان اور عقل، چاہے وہ دماغ ہو یا دل ہو، دونوں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان کو حاصل کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اسلام تو ریویلڈ نالج کی بات بھی کرتا ہے، ایکوائرڈ نالج کی بات بھی کرتا ہے۔ یہ تو قرآن ہی ہے نا جس نے یہ دعوت دی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ یہی تو وہ ایکوائرڈ نالج تھا۔ جب بھی کوئی ڈسکوری ہوتی ہے تو آپ کسی چیز کو جب ڈسکور ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلے نام تجویز کرتے ہیں۔ ساری ڈسکوریز اسی بنیاد کے اوپر چل رہی ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ تو الحمدللہ 1000 سے زیادہ آیات اس کی فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر ہیں، سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں، اور اس کے ذریعے انسانیت کو دعوت دی گئی ہے۔
التذکیر بآلاء اللہ، جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں لکھا ہے، اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ اللہ کی طرف مائل کرنا. تو یہ سب کے سب چیزیں قرآن تو اس کی طرف دعوت دیتا ہے. قرآن ایمبریولوجی کی بات کرتا ہے، قرآن جیولوجی کی بات کرتا ہے، اور اس زمانے میں بات کرتا ہے جبکہ ان لوگوں کو وہ ہوش بھی نہیں تھی. 1960 سے پہلے تک، جب تک کہ الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک جو ہے اس بنائی نہیں گئی تھی، ایجاد اس کی نہیں ہوئی تھی، انوینٹ نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے جو ہے ماں کے پیٹ میں کیا بچے کی صورتحال ہے، اس کی کیا سٹیجز ہیں، ایمبریولوجی کی فیلڈ پہ قرآن پاک میں آیات موجود تھی الحمدللہ. تو قرآن حکیم جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اس میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بھی آیات موجود ہیں، فزکس سے ریلیٹڈ بھی، جیولوجی بھی، اسٹرانومی سے ریلیٹڈ بھی، یہ سب کی سب چیزیں موجود ہیں. تو قرآن کب اس دنیاوی تعلیم کا مخالف ہے؟ قرآن تو داعی ہے اس تعلیم کا. اور یہی وجہ ہے کہ سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر اسلام ہی نے تو بنیاد رکھی ہے ان جدید سائنٹیفک علوم کی. بعد میں پھر ظاہر ہے کہ کرسچنز نے اسے عروج تک پہنچایا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس از اے کامن بلیف آف آل دا ہیومنز آن دا فیس آف ارتھ. سائنس کامن مذہب اور بلیو اور یقین ہے تمام دنیا کے انسانوں کا، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، مسلمز ہوں. یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے سائنس، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں. ریلیجن، سب کے سب ریلیجن جو ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے اللہ کی طرف، گاڈ کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں. تو یہ سائنس کسی غیر مسلم کا ٹھیکہ نہیں، نہ کسی مسلم کا ٹھیکہ ہے. انیشیلی مسلمانوں نے فتوحات کی، اس حوالے سے کئی ڈسکوریز کی. اس کے بعد کرسچنز نے کی، نیوٹن نے تو ظاہر ہے جس حوالے سے، اور آئنسٹائن نے، ان لوگوں نے اس کو ایک ایپیکس تک پہنچا دیا. تو یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اس ایکوائرڈ نالج کو، سائنس کو مانتی ہے. پوری دنیا کے انسان مانتے ہیں کہ پیٹرول سے آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پانی پیٹرول جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر بالکل اس طریقے سے محکم قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا محکم قانون، جس طرح قرآن و سنت محکم ہے. تو قرآن تو کہتا ہے ایکوائرڈ نالج اور ریویلڈ نالج کی بات کرتا ہے. تو یہ کس کو، یہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس قسم کے وزراء اس قسم کے بیانات دے کے، میں تو سمجھتا ہوں یہ دنیاوی طور پہ بھی جاہل ہیں بیسیکلی، اور ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جاہل ہیں. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں ایسی پوسٹ کے اوپر فائز کیا جائے، ان کو فوراً اتارا جائے، ان کی پہلے ٹریننگ کروائی جائے کہ ان کو پتا ہو کہ ریلیجن کس چیز کا نام ہے. اور اپنے ان کے لوگوں کے سیاستدانوں کی حالت یہ ہے، ان میں کئی لوگ ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی پڑھنا نہیں آتی ہے. نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اور آپ نے ٹی وی پہ دیکھ بھی لیا. تو خدا کے لیے آپ ریلیجن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کسی ان پڑھ جاہل آدمی کو تو ریلیجن پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ نان مولوی ہو. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ ریلیجن کے اوپر بات کریں، جن کے پاس کوئی علم ہو، دنیاوی علم ہو، دینی علم ہو، دونوں چیزیں بیک وقت ہوں، اور اس کے اوپر بات کریں. تو اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو ولیعوذ باللہ تعالیٰ اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیڈرز ہیں جو کہ لے جاتے ہیں دوزخ تک. سورہ ابراہیم آیت نمبر 28. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پر لا کر چھوڑا. تو اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ یہ کتنا ظلم ہے کہ ہمارے لیڈرز کی یہ حالت ہو. جہنم تک یصلونہا وبئس القرار، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ جھونکے جائیں گے اس میں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ند ٹھہرا لیے، اللہ کے مد مقابل ہستیاں ٹھہرا لی ہیں. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو حق سے بہکا دیں، گمراہ کر دیں. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم دنیا کی اس زندگی سے لطف اٹھا لو، پھر الٹیمیٹ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہونے والا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ ند کا لفظ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ند کہتے ہیں کسی کو برابر ٹھہرانا کسی دوسرے کے، برابری کرنا، ایکویلنٹ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. اور یہی وہ امپورٹنٹ لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا، جو صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں بھی موجود ہے، کہ ایک صحابی نے کسی غلط نیت کے ساتھ نہیں، بس جوش میں آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے یہ بات کہہ دی، یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ وہی الفاظ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ یعنی جو تکوینی امور ہیں، جو ڈیسٹنی سے ریلیٹڈ ہیں، تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مرضی ہے، تو اس میں مجھے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ کتنی احتیاط ہے، کتنی احتیاط۔ اس قسم کی اور احادیث بھی موجود ہیں، ٹاپک نہیں میں ورنہ ضرور بیان کرتا۔ بہرحال یہ بڑی احتیاط کا مقام ہے، لیکن اس کے اگینسٹ وہ چیز بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب کوئی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے آگے سکھایا، تو دین کا جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم یہی کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب تکوینی امور، ڈیسٹنی کی، تقدیر کی، اس طرح کی باتیں ہوں گی پھر ہم کہیں گے جو اللہ چاہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا سخت ڈانٹا کہ تم نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا، حالانکہ اس صحابی کی کوئی نیت نہیں تھی مقابلے پر کھڑا کرنا۔ کو آج کا کوئی مولوی ہوتا نا جو اس قسم کی شرکی عقائد کو پروف کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ ہی سمجھ کے کیا ہے نا، میں نے اللہ کے اذن سے ہی مانا ہے، میں نے وہ عطائی مانا ہے، میں نے آپ کو بذات نہیں مانا اور غیر مستقل بذات مانا ہے۔ یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی ٹرمنالوجیز علم الکلام سے وہ بیان کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو یہ اس قسم کی دو نمبریاں نہیں آتی تھی، ان کو پتا تھا ریلیجن بالکل واضح ہے، انہوں نے آگے سے کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہیں کیا۔ تو ہم بھی اب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جناب اللہ نبی وارث، واٹ نانسنس دس، اللہ نبی وارث کیسے آپ لکھ سکتے ہیں؟ یہ ساری زمین کا وارث تو اللہ ہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل گستاخی کرتے ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا سر اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جب میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر میں گیا تھا، میں نے وہاں دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے یہ گمان کیا، میں نے یعنی قیاس ہی کیا نا، اسی کے اوپر قیاس کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے کتاب و سنت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ قیاس اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت کے خلاف تو نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا وہ اپنے سردار کو کہتے ہیں ہمارے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اچھا یہ آخری حصہ تو سب کو پتا ہے، لیکن پچھلا حصہ کیا ہے وہ نہیں پتا، نہ بتاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تو شعر پڑھنے ہوتے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے۔ آج بھی میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، وہاں پہ عورتوں کی نعتوں کی آواز نہ وہ پورے محلے میں آ رہی تھی، یعنی کہ عورتوں کی آواز تو اس طرح باہر نکلنی نہیں چاہیے۔ نعت پڑھنا کوئی بری چیز نہیں، نعت کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں خود الحمدللہ، بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، لیکن اس میں وہ شعر پڑھ رہے تھے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے تھے انجے ہی عمرہ گالیاں۔ تو اسے مجھے یہ چیز یاد ہے، خدا کے لیے عشق دے چلے کہ تو نمبر لے گئے، قرآن تو کہتا ہے چلے نہ کہتے نمبر ہی نہیں لینا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل۔ قرآن تو چیخ چیخ کے یہ بات کر رہا ہے کہ علم جو ہے اس کے مقابلے کی اور کوئی چیز نہیں ہے، علم کی بنیاد پر چلے نہیں عقل والے۔ تو یہ پتہ کیوں اس قسم کے شعر پڑھتے ہیں؟ تاکہ آپ کی عقل ہی ماری جائے، آپ عقل استعمال ہی نہ کریں۔ آپ کے جس طرح ہم جدھر لگے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے، کوئی دیوبندی ہے کوئی دیوبندی رہے، کوئی اہل حدیث پیدا ہوا اہل حدیث رہے، کوئی شیعہ پیدا ہوا شیعہ ہی رہے، اور کوئی خدا نہ خواستہ اس کی بدقسمتی قادیانیوں کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ قادیانی مر جائے، اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ ختم نبوت کس چیز کا نام ہے، والعیاذ باللہ تعالی، وہ چلے نہ چلے ہی مر جاوے، بیوقوف دا بیوقوف، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، وہ پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ مجھے اس سے یاد آیا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیے ہیں
لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دیں. قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ تم جو برتنے کا سامان ہے زمین پر یہ استعمال کر لو، پھر الٹیمیٹلی تمہارا ٹھکانہ والعیاذ باللہ تعالی دوزخ ہونے والا ہے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں جو ایمان لائے ہیں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہمارے مال میں سے جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں خرچ کریں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی. پوشیدہ تو سمجھ آتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہ ہوئی. یہ پریفریبل ہے کہ آپ چھپا کر صدقہ اور خیرات کریں اللہ کی راہ میں، لیکن بسا اوقات اعلانیہ بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی پبلکلی جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو پھر اعلانیہ ہی کرنا پڑے گا. جیسے صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے جو میں نے بدعت والے لیکچر میں مسئلہ نمبر 75B میں بتائی ہے، بدعت سے متعلق 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ. کہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کچھ غریب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، کپڑے بھی پھٹے پرانے. آپ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد وہاں پر ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دلائی اور کہا کہ صدقہ کرو، خواہ ایک کھجور ہی کرو تو ایک کھجور کے ذریعے اپنے اور دوزخ کے درمیان آڑ قائم کر لو، اللہ کی راہ میں خرچو. بڑی ترغیب ہے. ذرا جیب ڈھیلی ہوگی تو پتہ چلے گا نا کون دودھ پینے والا مجنون اور کون قربانی کرنے والا ہے. مال ہی تو ہے نا جو اللہ سے ضرور کر دیتا ہے. اسی لیے جب بھی آپ قرآن حکیم میں دیکھیں سب سے زیادہ جس چیز پر زور ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، مساکین کو کھانا کھلانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی تو ایک انصاری صحابی گھر گئے، انہوں نے جتنا سامان تھا لپیٹا ایک بوری میں ڈالا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بوری اتنی وزنی تھی کہ اسے اٹھائی بھی نہیں جا رہی تھی، وہ گھسیٹتا ہوا لے کے آیا مسجد کے صحن میں لا کے سب کے سامنے رکھا. اب جب اس نے یہ کام کیا تو اب باقی لوگوں کو بھی شرمندگی ہوئی کہ یار اس بندے نے اتنی قربانی کی ہے، فوراً ریسپانس کیا ہے. تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے اور لا کے انہوں نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا. اس ایک بندے کی اعلانیہ، یہ مجھے اعلانیہ سے یاد ہے، اعلانیہ اس کام کی وجہ سے ترغیب ہوئی اور مسجد میں ڈھیر لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دندان مبارک جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا سنتن حسنتن، اور جس نے اس پر عمل کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برے طریقے کو جاری کیا سنتن سیئتن، یہ بدعتن حسنتن اور بدعتن سیئتن نہیں ہے، سنتن حسنتن ہے، یہ سنتن حسنتن. تو جس نے برے طریقے کو جاری کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا اور جو کام کرنے والے ہیں ان کے بھی عذاب میں کمی نہیں آئے گی. یہ ہے وہ آخری حصہ پڑھتے ہیں اسلام میں جس نے اچھا طریقہ جاری کیا. اور بھائی یہ اچھا طریقہ نہیں ہے ہو کہ تم بدعتاں بڑھانے رہو اسلام وچ، وہ ہے کہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر جس طرح اب ہم یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں اچھا طریقہ ہے کہ لوگ سکون کے ساتھ 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ جتنی گرمی ہے بیٹھ سکتا ہے اتنا بندہ، قالین بچھا ہوا ہے. ہوائی جہاز میں سفر ہے، کہاں 4 مہینے کے اندر لوگ ذلیل و خوار ہو کر اور رشتہ داروں سے گلے مل کے جاتے تھے، پتہ نہیں راستے میں قافلے بھی لوٹے جاتے تھے، زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں. اور کہاں جو ہے وہ آج اسلام آباد سے جدہ کی فلائٹ 4 گھنٹے کی ہے، کدھر 4 مہینے 4. یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر اسلام میں اچھا طریقہ ہے. احادیث کے سافٹ ویئرز اسلام میں اچھا طریقہ ہے. قرآن حکیم کو سافٹ ویئرز کی PDF کی فارم میں لے کے آنا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اسلام تو اپنی جگہ موجود ہے نا. یہ قالین یا ایئر کنڈیشن لگانے سے کوئی اسلام تو نہیں بدل گیا نا کہ ہم نیت کرتے ہیں جناب اتنے اس قالین دے تھلے اس پکھے دے سامنے اس ایئر کنڈیشن دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف. یہ کوئی نیت کرتا ہے؟ ہمارے دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کے سب اچھے طریقے ہیں، یہ بدعتیں نہیں ہیں. بات جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو 75B دیکھ لے. تو اعلانیہ کریں یا چھپا کر، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا.
دنیا میں تو آپ رشوت دے کے چھوڑ سکتے ہیں نا, دنیا میں لوگ چھوٹ جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو رشوت دے کے کون چھڑا سکتا ہے؟ یا دوستی یاری کون نبھا سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ اللہ کو کون سفارش کس لیے کی جاتی ہے دنیا میں؟ آپ تھانے جائیں گے, آپ کہیں گے اس تھانے دار کو کہ بھائی یہ بڑا شریف آدمی ہے, میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں, یہ جو آپ کو بتایا گیا غلط ہے, یہ مجرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ تجھے نہیں پتا, تو جڑا بندہ پڑھا ہے نا غلط پڑھ لیا, منو پتا ہے بڑا چنگا بندہ ہے, تو کر سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, اللہ اذن دے گا تبھی سفارش کی جائے گی, ورنہ کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں قیامت والا دن کر سکے گا. کیوں؟ وہ کس کو سفارش کرے, اس کو تو سب کچھ پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعزاز میں یہ چیز کرے گا. معاف تو اللہ نہیں کرنا ہوتا ہے, مہمان خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے قیامت کے دن کے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کی شفاعت فرمائے گا, اور پھر اس کے بعد اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے, لیکن اللہ کے اذن سے. اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا اس کی شفاعت ہوگی. تو شفاعت پہ میرا مسئلہ نمبر جو 88B ہے, کمپلیٹ حدیث شفاعت, 1.5 گھنٹے میں نے وہ حدیث بیان کی ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وانزل من السماء ماء, اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے کئی طرح کے پھل نکالے تمہارے رزق کے لیے. اللہ اکبر, یہ ساری زمین سے ہی خوراک آ رہی ہے نا جی. ایون آپ جو گوشت کھا رہے ہیں یہ بھی زمین سے آ رہا ہے. وہ جو بکری ہے اس نے بھی تو زمین کی خوراک سے ہی پروان چڑھی ہے. پوری کی پوری انسانیت ہو یا جتنے بھی لیونگ بینگز ہوں آن دا فیس آف ارتھ, سب کی خوراک جو ہے وہ زمین سے. اس زمین پہ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں جہاں پر کوئی زندہ مخلوق نہ ہو. ایون یہ ہماری سکن کے اوپر بھی ہزاروں بیکٹیریاز ہیں جو یہاں سے خوراک حاصل کر رہے ہیں, ہمیں نہیں نظر آ رہا. میدے میں بیکٹیریاز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پیٹ کا کھانا ہضم ہوتا ہے. میدا کس طرح کھانا ہضم کرتا ہے؟ وہ بیکٹیریاز موجود ہیں. ہمارے منہ کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں, اس لیے وہ ماؤتھ واش والے بھی کہتے ہیں نہیں زیادہ نہیں استعمال کرنا, جو افیکٹو بیکٹیریاز ہیں وہ مر جائیں گے تو آپ کا منہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی بیکٹیریاز جیسے وہ جنوں میں بھی شریر جن ہوتے ہیں اور اچھے جن ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی شریر اور بیکٹیریاز میں بھی اچھے بیکٹیریاز بھی ہیں, برے بیکٹیریاز بھی ہیں. یہ بیکٹیریل افیکٹ ہی ہوتا ہے نا جو دودھ دہی میں بدل جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا سسٹم ان کے رزق کا بندوبست کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور رزق کے حوالے سے مسئلہ 103 سن لیں, اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اس زمین میں ہر لیونگ بینگ کا رزق رکھ دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ, اور اس نے ہی مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے کشتی کو, کام میں لگا دیا. مسخر کا معنی 2 ہوتے ہیں, ایک تو ہے کہ آپ کے اپنے اختیار میں آ جائے, وہ بھی ہے کشتی کے کیس میں. دوسرا یہ کہ فزیکل فینومینا آف نیچر اس چیز کو سپورٹ کرے, جو آپ کر رہے ہیں اس کو فزیکل فینومینا آف نیچر سپورٹ کر رہے ہیں. مثلا اگر یہ قوت اچھال نہ ہو پانی میں, جو ارشمیدس پرنسپل ہے کہ کسی بھی فلوٹنگ باڈی کے اوپر قوت اچھال کی جو قوت ہے, بوئنسی کی فورس آف بوئنسی, وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ اس کا وزن پانی کے وزن کو ڈسپلیس کرتا ہے. اسی کی وجہ سے یہ آپ کے بحری جہاز بھی چلتے ہیں سمندروں کے اندر. سوئی ڈالیں وہ ڈوب جائے گی کیونکہ سوئی کا والیوم تھوڑا ہوتا ہے, وہ اتنا پانی ڈسپلیس نہیں کر پاتی کہ جس کی وجہ سے وہ سپورٹیو ہو سکے. لیکن بحری جہاز کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی بہت پھیلاؤ ہوتا ہے اس کا, تو وہ اس کے اگینسٹ اتنا پانی ڈسپلیس ہو جاتا ہے کہ اتنا پانی اس کو فورس کی وجہ سے اڑاتا ہے. ہوائی جہاز بھی دیکھیں ہم, بوئنسی کی وجہ سے اڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا نا. اگر قوت اچھال نہ ہو ہوا میں یا پانی میں تو یہ ہماری ساری کی ساری سائنٹیفک ڈسکوریز جو ہیں اور یہ انوینشنز جو ہیں سب کی سب کولیپس کر جائیں. تو اللہ نے یہ کشتی کو مسخر کیا ہے. اور آج تو دنیا مان رہی ہے کہ سی فوڈ جو ہے یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ زمین پہ اگر ختم بھی ہو جائے, سمندروں میں اتنا کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں کہ انسانیت بھوکی نہیں مر سکتی. یہ سی فوڈ اب تو, اور صحت کے لیے کتنا اچھا ہے. کہتے ہیں سی فوڈ استعمال کریں, وائٹ میٹ استعمال کریں صحت کے لیے. یہ ہمارا جو ریڈ میٹ ہے, بکری ہوگی یا یہ گائے ہوگی, اس سے تو بہت بہتر ہے وہ وائٹ میٹ, فش جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے.
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ سمندر میں چلے ہمارے حکم سے. اور بھائی یہ سائنس ہی آپ کو بتائے گی نا کہ یہ ہمارے حکم سے کیسے چل رہی ہے. ہماری پیچھے سے وہ سب کی سب چیزیں جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان کو کنٹرول تو اللہ نے کیا ہوا ہے نا. تو یہ اللہ کے حکم سے کشتی چل رہی ہے. اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں جناب. وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ایک شخص, وہ کہتا نہیں, میں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا اس جہاز کو کون اڑا رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے. کہتے لوگ اتنے بیوقوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ پائلٹ اڑا رہا ہے. اور بھائی پائلٹ تو ایک ظاہری سبب ہے, یہ تو اللہ ہی اڑا رہا ہے نا. ایک جو ہے وہ ہوائی بگولا آئے, ٹورنیڈو آئے, تو وہ جہاز پڑا گیا. زمین سے بھی اتنے بڑے مکان اکھڑ جاتے ہیں. اگر وہ ایئر پاکٹس آتی ہیں, آپ جہاز میں سفر کے دوران, اگر آپ یہ چائنا کی طرف مجھے اتفاق ہوا ہے 2004 میں سفر کرنے کا, تو بسا اوقات راستے میں ایسی ایئر پاکٹس آتی ہیں, ان کو ایئر پاکٹس کہتے ہیں. اچانک جہاز نیچے آتا ہے کیونکہ اس کے نیچے ایئر ختم ہو جاتی ہے, ویکیوم ہوتی ہے, تو جہاز ایک دم جو ہے وہ اپنی بلندی لوز کرتا ہے. اگر یہی معاملہ ہو جائے, وہ مکمل ایئر پاکٹ ہو, تو سیدھے ہی جہاز نیچے آ جانا. پائلٹ تو اڑا کے دسے نا پھر جہاز. بھائی اللہ ہی اڑا رہا ہے, اللہ کا امر کن پیچھے ہے, جو یہ سب کے سب فزیکل فینومینا آف نیچرز کو اتنا محکم بنایا ہے کہ یہ بدلتے بھی نہیں ہیں. ورنہ یقین کریں آپ کی سائنس کی چیزیں پاسبل نہیں تھی. اگر گاڑی کے ٹائر اور سڑک کے درمیان فرکشن نہ ہو تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی. آپ نے منظر یہ دیکھنا ہے نا, جن ملکوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں پہ جب وہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کس طرح وہ جھوم رہی ہوتی ہیں, جیسے کوئی نشہ آور قسم کے لوگ جو ہیں وہ پوٹری چرسی قسم کے, ادھر جا کے کوئی گاڑی لگ رہی ہے, ادھر لگ رہی ہے, کیونکہ فرکشن کم ہو جاتی ہے. تو آپ اگر مجھے بتائیں, آپ یہ سڑک پہ آپ کروڑوں روپے کی سڑک بنائیں, صبح اٹھے تو آپ کو پتا چلے فرکشن ختم ہو گئی ہے, تو سڑک تو اڑی پئی رہے گی نا. فزیکل فینومینا آف نیچر ختم ہو گیا سب. تو یہ محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے اور ان کو کام میں لگا دیا. سورج, اس کی وجہ سے سب کچھ پاسبل ہے نا. زمین پہ موسموں کا بدلنا, ہواؤں کا چلنا, بارش کا آنا, سب کچھ سورج کی وجہ سے. اور سورج کو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا. اگر سورج کا کنٹرول ختم ہو جائے تو زمین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سورج کا زمین سے فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو سب کے سب لوگ سردی سے مر جائیں, تھوڑا سا کم ہو جائے سب کے سب لوگ گرمی سے مر جائیں. 14 کروڑ میل تقریباً فاصلہ ہے, اس کو مینٹین کیا. اس کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں سائنٹسٹ. اس پہ میرا لیکچر ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, مسئلہ نمبر 60, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں, اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. یہ فائن ٹیوننگز اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں. یہ ہم جو سانس لے رہے ہیں مفت میں, اس میں آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا سانس اکھڑ جائے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے کام میں لگا دی ہیں. سورج کو انسانیت کی خدمت پہ معمور کیا, بادلوں کو انسانیت کی خدمت پہ معمور کیا, بارش کو انسانیت کی خدمت پہ معمور کیا, اس زمین کو انسانیت کی خدمت پہ معمور کیا. زمین جو ہے فصل اگاتی ہے. ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیوں گنوا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں کو دیکھو کتنی فرما بردار اور تابع فرمان ہے. تم بھی میرے فرما بردار بن جاؤ. میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا. اور یہی وہ مقدمہ ہے جو سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع, میں نے کہا تھا کہ سورۃ البقرہ کے جو پہلے 4 رکوع ہیں نا, وہ پورے کے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی. یہ پیج نمبر 5 نکال لیں اپنے بلو قرآن کا, پیج نمبر 5 نمبر پیج, اس پہ وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 22. یہ آدھے پیج سے تھوڑا سا نیچے جا کے, الذی جعل لکم الارض فراشا, مل گئی. وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا, والسماء بناء, اور آسمان کو ایک چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, وہی آیت آئی جو سورہ ابراہیم میں, اور اس سے کئی طرح کے پھل اگائے تمہارے لیے رزق. کیوں؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ ٹھہرا لینا جبکہ تم جانتے تو ہو کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. جن ہستیوں کو تم نے اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا لیا ہے ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اگر بارش آسمان برسانا چھوڑ دے, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر بارش نہیں برسا سکتی. اگر زمین کی یہ کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ چھین لے, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر اس زمین میں سے گندم نہیں اگا سکتی.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اینڈ رزلٹ بنایا فلا تجعلوا مت ٹھہرانا اللہ کے ند کسی کو. یہ ہے یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر بھی امپلائڈ ہے, اس آیت کو اس سے جوڑ لیں, وہی الفاظ آئے ہیں یہاں پر فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. اسی نے دریاؤں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. یہ دریا مسخر ہے نا تو تبھی ڈیم بنتے ہیں اور ہم بجلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معاملات فرمائے. وسخر لكم الشمس والقمر, اور اس نے چاند اور سورج کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے. دائبین, برابر چل رہے ہیں, کوئی نافرمانی نہیں کرتا. کبھی ہمارے آباء و اجداد میں بات نہیں رپورٹ ہوئی کہ سورج نے کبھی نکلنے سے انکار کر دیا ہو ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو وہ نکلتا اور غروب نہیں ہوتا, ود رسپیکٹ ٹو زمین. سب کو اللہ نے کام میں لگایا ہے. اور کوئی چھوٹی بلا ہے, زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, اور ہر سیکنڈ میں 1 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس میں سے ریلیز ہو رہی ہے. یہ ایک سورج ہے بھائی, ایک اس ملکی وے کا, ہماری گلیکسی ملکی وے جس کا نام ہے, اس کا ایک سٹار ہے یہ. اس طرح کے 300 ارب سٹارز ہماری اس گلیکسی میں موجود ہیں سورج جیسے, اور یہ ایک گلیکسی. پھر اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز, 250 بلین گلیکسیز موجود ہیں. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اسی نے مسخر کر دیا ہے رات کو اور دن کو بھی. رات میں انسان آرام کرتا ہے, دن میں کام کرتا ہے. آپ دیکھیں انسان کتنا لاچار ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد نیند کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ہمیں تو پیشاب اور یہ چیزیں اپنی حاجت معلوم ہوتی ہیں نا, نیند کتنی بڑی حاجت ہے. بغیر سوئے ہوئے آپ مسلسل کتنے گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں. کتنا انسان محتاج ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی بات نہیں گنوائی, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اب یہ کہنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے, لیکن واللہ اس کو سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے اس ہستی کی. انسان بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل ہو, نیند کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا. چاہے کوئی پیغمبر ہو, چاہے کوئی جو ہے وہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو, نیند کے وہ محتاج ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسی نے رات اور دن کو مسخر کیا. وآتاکم من کل ما سألتموہ, اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جو تم مانگتے ہو. یعنی مانگتے سے مراد تمہارا جسم جو جو چاہتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی تمام کا تمام رزق رکھ دیا. سانس اللہ نے رکھ دیے, پانی کا بندوبست کیا, سب کچھ, ورنہ تو انسانیت مر جائے اگر یہ چیزیں نہ ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے بلٹ ان رکھ دی چیزیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو کبھی ان کو شمار بھی نہ کر سکو گے. یہ تو آج سائنٹیفک فیلڈ کی ترقی کی برکت سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی کتنی کتنی نعمتیں ہیں. ورنہ پرانے لوگوں کا تو ایمان غیب کے اوپر تھا نا, کئی چیزوں پہ. لیکن آج جس طرح چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں, انسان سوچ بھی نہیں سکتا. 25 دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں ہمارے گردے روزانہ. ایک ڈیلیسس کی قیمت 7 سے 10 ہزار روپے ہے. 2-2.5 لاکھ روپے کا کام مفت کرتے ہیں ہمارے گردے. کتنی عزت کے ساتھ, مشین پہ بھی نہیں چڑھنا پڑتا. یہ ڈسٹرب ہو جائے تو ہمارا کیا بنے. 12,000 دفعہ ہماری آنکھیں ہماری مرضی کے بغیر جھپکتی ہیں. خود ہمیں یہ دن میں 1200 دفعہ بھی ایسے کرنا پڑے تو لگ پتا جائے. ہمارا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے, 1 لاکھ دفعہ ہماری مرضی کے بغیر. اور 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہمارے جسم کی ان نسوں میں جن کی لینتھ 1 لاکھ کلومیٹر ہے ہر انسان میں. 2.5 چکر زمین کے سرکمفرنس کے لگ سکتے ہیں اگر ایک انسان کی نسیں جوڑی جائیں. ان تمام نسوں تک, یہ تو نسوں تک خون, پھر ان کے ذریعے خلیوں تک, جن کی تعداد 100 ٹریلین سیلز, اور 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں, ان کے جتنے پتے بنیں گے نا وہ 100 ٹریلین فگر بنتا ہے. ایک انسان کے جسم میں اتنے خلی ہیں, ہم تو گن نہیں سکتے ان کو. 1 ارب گننے کے لیے 28 سے 30 سال لگ جاتے ہیں. 24 گھنٹے اگر 1 2 3 4 آپ گنتے رہیں, گھر جا کے حساب کر لیں. تو یہ 1 ارب نہیں, 100 ارب بھی نہیں, 1000 ارب بھی نہیں, 100,000 ارب یہ ہیں ہمارے سیلز.
تو یہ سب کی سب چیزیں، یہ تو وہ چیزیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن بھی نہ سکو. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے وہ حد سے بڑھنے والا اور بڑا ناشکرا ہے. وہ قدر نہیں کرتا اللہ کی نعمتوں کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا آنکھیں اس نے دی ہیں تو آنکھیں اللہ کی اطاعت میں اترے، اطاعت میں ہی اٹھے، زبان اطاعت میں ہی بولے، دل اسی کی طرف جھکے، جسم اسی کا فرما بردار ہو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. انسان بڑا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سمجھ لیں ایک ایکسپرٹ ڈیسیژن سنا دیا کہ انسان بڑا بے حد نہ شکرا اور حد سے بڑھنے والا ہے. اب بھائیو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں سے شروع ہوگا، کیونکہ اس سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں کتنا ٹیسٹ بدلتا ہے. ایک چھوٹی سی سورت میں کتنے ٹاپکس آ چکے ہیں. یہ قرآن کا ٹیسٹ ہے. قرآن پاک میں اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ کتاب اس طرح کو نہیں، ونس اپان اے ٹائم اور ایک چیپٹر لادا ہو، ایک ابراہیم کے اوپر، ایک موزس کے اوپر ہو، ایک جیزس کے اوپر ہو چیپٹر. اس طرح نہیں ہوں گے. قرآن میں جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے، اس کا سٹائل خطبے والا سٹائل ہے، اور خطبے میں کبھی بھی خطیب جو ہے وہ آڈینس کو بور نہیں ہونے دیتا. ابھی یہ اتنی باتیں ہوئی، اچانک جو ہے رخ بدل دیا اس طرف کہ آؤ اب ہم تمہیں ایک ایسے بندے کا تعارف کرواتے ہیں کہ جس نے یہ ساری نعمتیں دے کر ٹرو رسپانس دیا اپنے رب کو، اور وہ تھا ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، اے رب میرے اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بچا لے اس بات سے کہ وہ بتوں کی پرستش شروع کر دیں. اس بات سے بچا لیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شفیق جو باپ ہے وہ اپنے بیٹوں کے حق میں کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کی کوئی اچھی نوکریاں لگ جائیں، کوئی زیادہ کمائیاں کرنا شروع کر دیں. وہ بھی جائے سب کچھ، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ شرک سے بچ جائے. نبی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. ظاہر ہے اسی نبی کی اولاد میں سے آگے مشرک بھی پیدا ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ ابراہیم کی اولاد سارے مواحد ہیں. مشرکین عرب جو تھے کون تھے؟ ابراہیمی تھے، بنو اسماعیل سے تھے نا. تو دعا کر رہے تھے اللہ میری دعا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سب کے سب لوگ تو نہیں اس طرح ہو سکتے نا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. بہرحال انہوں نے ضرور دعا کی کہ یا اللہ اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا اور بچا لے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے تو اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. مراد یہ نہیں کہ بت گمراہ کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ وہ پرستش کا سٹائل ہے کہ جس میں اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. اور آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھ لیں، یعنی امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ انڈیا پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن پی ایچ ڈیز ہیں وہ بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں. یعنی اس پڑھے لکھے دور میں بھی لوگوں کی عقل نہیں کام کرتی کہ وہ بت، وہ پتھر جس کو آپ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، وہ کیسے آپ کا معبود ہو سکتا ہے. تو اکثر لوگ گمراہ ہو گئے. فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری اتباع کرے یعنی میرے پیچھے چلے وہ تو وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. انہوں نے کہا یا اللہ جو میری پیروی کریں گے تو ان کو تو میں اون کرتا ہوں کہ وہ میری اولاد ہے، وہ میرے ہیں، وہ واقعی ابراہیمی ہے، وہ ملت ابراہیم پر ہے. لیکن جو نافرمان ہو گیا ہے اللہ، پھر تو معاف فرمانے والا ہے. یہ وہی دعا ہے، اسی سے ملتی جلتی دعا آپ کو سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں ملے گی کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنایا جائے، تو کہیں گے یا اللہ مجھے کب شایع تھا میں ایسی بات کرتا. اگر بالفرض میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں ہوگی، جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے دل میں ہو تو جانتا ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں تو معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے صرف سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. وہ اللہ تعالیٰ بہت اسٹرکٹ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے لیکن امید ہے کہ معاف ہو جائیں گے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ ہے. دعا صرف اللہ ہی سے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے رب ہمارے، میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کو اس بستی میں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کوئی چیز، کوئی اناج اگتا ہی نہیں ہے، بالکل ریگستانی اجاڑ قسم کی زمین ہے، لیکن نسبت تیری تھی. عند بیتک المحرم، تیرے پاکیزہ گھر کے پاس، مکے کے پاس، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیت اللہ شریف پہلے بھی موجود تھا. ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلا گھر قرآن پاک میں ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ بیت اللہ ہے جو مکے میں ہے. تو پھر وقت کے ساتھ اس کے اثار غائب ہو گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان بنیادوں کو اٹھایا تھا، تو اس کے پاس انہوں نے بسایا اور کہا کہ میں نے یعنی دنیاوی معیشت نہیں دیکھی، میں نے تیرے گھر کی نسبت دیکھی ہے. اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو ہاجرہ کو یہاں پر ہاجر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور میری نیت یہ ہے کہ یا اللہ یہ نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس، تو اب پس تو بھی لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کی عقلوں کو پھیر دے، یعنی اس طرف پھیر دے، تو مکے کی طرف لوگوں کا شغف ہو جائے. تہوی الیہم، کہ وہ اس کی طرف مائل ہوں. دیکھیں آج تک مائل ہیں الحمدللہ. اور پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جب یہ قبلہ بن گیا تو اس کے بعد سے تو 4 چاند لگ گئے، ورنہ اس سے پہلے تو خانہ کعبہ کی وہ حیثیت نہیں تھی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں رزق عطا فرما ہر طرح کا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے. اور دیکھ لیں وہاں پر رزق سوائے کھجور کے کوئی اگتا نہیں ہے، لیکن دنیا کا ہر رزق آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے. پوری دنیا سے رزق وہاں پہ جمع ہو رہا ہے. یہ پیغمبر کی دعا کی برکت. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے جو ہم اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہوں یا ظاہر کیے ہوئے ہوں. وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے. فی الارض ولا فی السماء، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں، ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک. سورۃ الانعام میں آیا کہ نہ تو خشکیوں میں اور نہ سمندروں کی گہرائیوں میں کوئی پتا نہیں گرتا مگر ہمارے علم سے. ایک ایک پتا بھائی، ایک ایک پتا. یہ جب تک تصور نہیں ہوگا نا اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوگا. ایک پتا بھی اللہ کے علم سے گر رہا ہے. تو انسان جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے وہ اللہ کی نظر سے اوجھل ہے. اس کی ایک ایک دل پر خیال آتا ہے جو انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. یقین کریں کیا سپریم بینگ ہے، عقل دنگ رہ جاتی. میں کبھی سوچتا ہوں کیا کوالٹیز ہیں، انسان تو امیجن نہیں کر سکتا اس کوالٹی کو. یعنی میرے سامنے 10 بندے بیک وقت بولنا شروع کرے تو مجھے ایک کی بات بھی سمجھ نہ آئے. اور یہ تو صرف انسان ہے اربوں کی تعداد کے اندر، اور مخلوقات کتنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ٹائنیز ڈیٹیل، چاہے سمندروں میں ہو چاہے وہ خشکیوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اچھا اس کا ہمارے پاس پروف تو کوئی نہیں کہ ہم کسی کو دکھا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیٹا سٹور کیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں اس وقت ہماری آبزرویشن میں آئی ہیں نا وہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ ان کی بنیاد پہ ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. مثلا یہ ویڈیو کیمرہ آپ دیکھ لیں، آج اتنا میموری کارڈ جو ہے وہ 500 GB کا آ گیا ہے جس پہ آپ پتہ نہیں کیا کچھ سٹور کر سکتے ہیں. یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس مٹیریل سے بنائی ہوئی. یہ روحانی بات نہیں ہو رہی ہے، مٹیریل کی بنائی ہوئی چیز ہے. ایک موبائل فون سے آپ ہزاروں کلومیٹر دور بات کر سکتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے. یہ باتیں بھی آج سے 100-150 سال پہلے کے انسان کو بتائی جاتی ہیں. اس کے لیے علم غیب بھی چاہیے. وہ کبھی نہ آپ کسی 200 سال پرانا کوئی انسان اگر زندہ ہو جائے اور ہم اس کو بتائیں کہ انسانوں نے ایک ایسا جہاز بنا لیا ہے کہ جو 550 مسافروں کو لے کر 10,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے ہوا میں اڑتا ہے، وہ کہے گا خدا کا نام نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندہ اکیلا نہیں اڑ سکتا تو یہ 550 کس طرح بنا لیا. لیکن آج ہی ہمارے بچے کو بھی یہ بات پتہ ہے کیونکہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اور میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا یہ معجزے ہی ہیں، ہم عادی ہو چکے ہیں. انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اللہ کی قسم اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کسی مردے کو زندہ ہونے والے معجزے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ تو مردہ وہی کھڑا ہو جائے گا نا, وہ تو پھر بھی کوئی عقل میں آتی ہے, لیکن انڈے میں سے چوزے کا بن جانا سمجھ سے نہیں آتا, کیونکہ انڈے کے اندر تو لیسدار مادہ ہے, کوئی اندر چھوٹا سا چوزا تو نہیں جو باہر آ گیا ہے. لیکن یہ روزانہ اربوں خربوں انڈوں میں سے چوزوں کا نکلنا, چاہے وہ چوزے چاہے وہ اس کے ہوں, مرغیوں کے ہوں, کبوتروں کے ہوں, چیلوں کے ہوں, ایون مچھر ہوں, مچھر بھی انڈوں میں سے نکلتے ہیں, مکھیاں ہوں. یہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ اس کی سٹوریج تو چھوڑ دیں, اس ڈیٹے کو مینٹین کرنا یہ اتنی بڑی مشکل چیز ہے کہ بغیر کسی ایکسٹرنل انوالومنٹ کے امپاسبل ہے, کہ جس نے کنٹرول کیا ہوا ہو ہر چیز کو, امپاسبل ہے اس کے بغیر. تو یہ ہمیں کنٹرولنگ تو نظر آ رہی ہے نا. کبھی نہیں ہوا کہ آم کے درخت کے اوپر جو ہے وہ انار لگ جائے, ایک جگہ ہی لگے ہوں گے, ایک ہی پانی ہوگا, اس پہ آم لگ رہا ہوگا, اور پورا وہ صحیح آم کا جو ٹیسٹ بنے گا, اس کی جو شکل بنے گی, پتے بنے گے. یہ نہیں ہوگا کہ آم کے پتے اس دفعہ کسی اور شکل کے اور دوسری, ایک ایک پتے کو کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے, یقیناً کیا ہوا ہے. تو یہ کنٹرولنگ تو ہمیں نظر آ رہی ہے, لہٰذا اس پر بھی آپ ایمان رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ڈیٹا بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اس کا تصور دلانے کے لیے میں نے اس لیے بات کی. اب ابراہیم علیہ السلام کی آگے دعا آ رہی ہے, الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ وہ مشہور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم تشہد میں بھی پڑھتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو, اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو آپ کوئی بھی مسنون دعا مانگ سکتے ہیں عربی کے اندر, مسنون نہ بھی ہو لیکن عربی میں ہو تو مانگیں. اور بغیر عربی کے جو دعائیں ہیں دوسری زبانوں میں, وہ نماز کے بعد, کیونکہ عربی جو ہے یا قبلہ رخ کھڑے ہونا یہ مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے. تو نماز کے اندر چاہے کوئی چائنیز ہے, چاہے کوئی پاکستانی ہے, انڈین ہے, امریکن ہے, سب کے سب عربک میں ہی دعا کرے تاکہ مسلمانوں کی یونٹی قائم رہے. تو یہ دعا بھی مانگیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے رب بنا دے مجھے, سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی, نماز کا قائم کرنے والا, ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی, ربنا وتقبل دعاء, اے رب میری یہ دعا ضرور قبول کرنا. آپ دیکھیں کوئی دنیا داری کے لیے دعائیں نہیں ہو رہی ہیں, آخرت کی کامیابی کی دعائیں ہو رہی ہیں. بھل ملت ابراہیم حنیفہ, پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. ابراہیمی کیوں ہمیں کہا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ ابراہیمی دین پر ہیں. ابراہیم حنیفہ تھے, سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے. ربنا اغفر لی ولوالدی, اے رب مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, وللمؤمنین اور مومنین کو, یوم یقوم الحساب, اس قیامت کے دن جو کہ حساب کا دن ہے, اس دن تمام کے لیے اس میں بخشش کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اور ہرگز یہ خیال مت کرنا کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں کے اعمال سے. یہ وہی بات آ گئی, کسی کو خیال بھی نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا باریکیوں سے کیا لینا دینا. ایسے بھی فرقے گزرے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اجمالی تو موٹا موٹا پتہ ہے, باقی باریکی کا علم نہیں ہے اللہ کو. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل ہے جو یہ ظالم کر رہے ہیں. انما یؤخرکم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کے لیے, قیامت کے دن تک کے لیے جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اوئے جیسے وہ سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے, جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ اچھا یہ اصل زندگی ہے. جیسے خواب سے انسان اٹھتا ہے, خواب میں کوئی تکلیف دیکھتا ہے تو بڑا شکر ادا کرتا ہے, یا اللہ شکر ہے خواب ہی سی, لیکن ادھر نہیں کہہ سکتا یا اللہ شکر ہے, ادھر سے تو واپس آ ہی نہیں سکتا کوئی. تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ والا پنکھا بھی اچھا چل گیا, ٹھیک ہے, سائڈ والے پنکھے چلا دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین, بھاگ رہے ہوں گے مجرم, مقنعی رؤوسہم, اور اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. جیسے کوئی بالکل پاگل ہو جاتا ہے نا کہ کیا ہو گیا ہے, پوری گیم الٹ جاتی ہے نا, تو اس طرح وہ بھاگ رہے ہوں گے. اس کو آخری نمبر میں لاتے ہیں, آخری نمبروں میں چلائیے. مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم, اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے,
اور وہ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گے، ایسی ان کے اوپر دہشت طاری ہوگی، سر اٹھا کر بھاگ رہے ہوں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور ان کے دہشت کے مارے دل اڑ چکے ہوئے ہوں گے، عقلیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، ان کی دل ہوا ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جو لوگ ظالم ہیں وہ بول اٹھیں گے، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے رب ہمارے ہمیں تھوڑی سی مہلت تو دے دے۔ لیکن اب قیامت کے دن ایک تو انڈیویجول قیامت بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجول قیامت یہ ہے کہ اس شخص کی موت کا وقت قریب آ جائے، وہ تو انڈیویجول قیامت ہے، بخاری و مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اور ایک وہ بڑی قیامت کا دن کہ اللہ مجھے مہلت دے دے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ میں تیری دعوت پر لبیک کہوں اور تیرے رسول کی پیروی کروں، رسولوں کی۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ اکبر۔ اے کافرو، اے منکرو، کیا تم دنیا میں قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے کہ تمہاری یہ شان و شوکت ہمیشہ رہے گی اور اسے کبھی زوال نہیں آئے گا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم تو خود آباد تھے ان گھروں میں جو کہ ظالموں کے گھر تھے، انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ یعنی مشرکین عرب کے حوالے سے طویل خاص میں یہ بات ہے کہ وہ تو خود انہی بستیوں میں رہ رہے تھے کہ ان کے آباء و اجداد، ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی انہی گھروں میں رہ کے مر گئے، تو کیا اس سے عبرت نہ آئی کہ ہر شخص کو مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے؟ اور وہ بستیاں بھی جو تباہ شدہ تھیں، جن پر اللہ کے عذاب آئے، اور انہی بستیوں پر تم بھی بعد میں آباد ہوئے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور کیا تم پر یہ بات نہیں کھل چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے مثالیں بھی کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دی تھی، پیغمبر اپنا بھیج دیا تھا، کتاب بھیج دی تھی، اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی تھی کہ حق سے اناد کرتے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑا مکر کیا۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس، اللہ کے قبضے میں ہے سارے ان کے مکر۔ اللہ تعالیٰ تو ہر مکر کو کنٹرول کرنے والا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی مکر نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالِ، اور انہوں نے تو ایسے سے مکر کیے کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہوں سے اکھاڑ دیتے۔ یہ محاورتاً بات ہوئی ہے کہ پہاڑ بھی اکھڑ جاتے، ایسے ایسے مکر کیے۔ کیا مکر کیے آپ دیکھیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جان بچا کر رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا۔ اس وقت تو مشرکین عرب سمجھ گئے تھے نا کہ شاید یہ دعوت یہیں پہ ٹھپ ہو گئی، لیکن کس نے سوچا تھا کہ 13 سال میں جہاں صرف 125 بندے ایمان لے کر آئے، اگلے 13 سال کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ اس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دھاک بٹھا دے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے 13 سال کے اندر پوری کائنات الگ ہو گئی، رومن امپائر بھی گر گئی، پرشین امپائر بھی گر گئی، 13-14 سال کے اندر یہ سارے معاملات ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید تھی، اور یہ وہ تائید ہے جو بیسیکلی اس وقت اعلان عام تھا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے سب قبیلے والے بھی اس کے مخالف تھے، اور تھوڑی سی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیول پر پہنچا دیا کہ اس وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی۔ تو یہ اللہ کی تائید کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ ہے۔ آپ اس کے علاوہ اگر تاریخ میں پڑھیں نا، جو بڑی بڑی امپائرز بنی ہیں وہ صدیوں کی محنت کے بعد بنی ہیں۔ اگر آپ کو انگریز نظر آتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو ایک دن میں تو حکومت نہیں بنی ہے، ان کی 300-400 سال لگے ہیں۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ ہوا کہ ودن 10-20 ایئرز اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ فرمایا غیبی تائید کے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، حکومت بن گئی، اور 1000 سال تک مسلمانوں نے وہ عروج دیکھا۔ وہ شروع کی اس رومن امپائر اور پرشین امپائر کو گرانے کی برکت سے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، یہ غیر معمولی واقعہ تھا، اور اس کے بغیر تو ظاہر اسلام پھر پھیل نہیں سکتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی واقعہ اسی لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انسانی کوشش سے یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ اور مجھے وہ یاد آ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ
غزوہ خندق کے دوران ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ توڑا تو 3 دفعہ اس میں سے روشنی نکلی، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ ایران بھی عطا کر دیا، اللہ نے مجھے روم بھی عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن بھی عطا کر دیا. تو وہاں پہ جو منافقین تھے وہ جو ہے مذاق اڑا رہے تھے کہ یہاں پر تو ہم ٹوائلٹ تک نہیں جا سک رہے کافروں کے ڈر کی وجہ سے کہ خندق کھودی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رومن امپائر گر جائے گی 2/3 ورلڈ پہ جس کی حکومت ہے، یہ جو جن کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں یہ لوگ گرائیں گے. اور پھر وقت نے دیکھا نا، اگلے 10 سال کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا نا کس طرح کیسر و کسرا کے خزانے جو ہیں وہ صحابہ کرام کے قدموں میں گرے ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، یہ معجزے کے بغیر پاسبل نہیں، ورنہ اور لوگ بھی اس کی مثال پیش کر سکے. تو آپ کی نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ غیبی نصرت اللہ کی آپ کے ساتھ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی برحق تھے الحمدللہ، اور نبی برحق ہیں قیامت تک کے لیے الحمدللہ. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اور تم یہ ہرگز گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا. یعنی یہ وعدہ جو ہوا ہے نا کہ اہل حق کے لیے جنت ہے اور اہل باطل کے لیے دوزخ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنا ہے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے. دنیا میں نہ لیا تو آخرت میں تو ضرور ان سے انتقام لیا جائے گا مخالفین پیغمبر سے. یوم تبدل الارض غیر الارض، اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے آخری 4 آیات میں. اس دن یہ زمین بدل دی جائے گی کسی اور زمین سے، یعنی زمین کی کوئی ایسی کیفیت ہو جائے گی، وہ ہے نا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، وَدُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، اور زمین کو کوٹا جائے گا. اب اس کو اگر کوٹا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو کیا ہوگا؟ نیچے کا سارا لاوا باہر آ جائے گا، کیا حالت ہوگی؟ تو اس کی تو حالت ہی بدل جائے گی. والسماوات، اور آسمان بھی بدل جائیں گے. ظاہر ہے آسمان بھی غضبناک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے اوپر. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب لوگ اس اکیلے قہار غالب کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہو جائیں گے. اب دیکھیں اللہ نے اپنا نام قیامت کے دن کیا رکھا ہے؟ قہار. ادھر لوگ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، حرامی ہے، حرام خور ہے، سوری حرام خور ہے، ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں، بدماش ہیں اور بے نمازی ہیں، سب کچھ ہے، جو کچھ بھی آپ کے محبوب کی امت سے. یعنی اب اسی پہ ہمیں چھوڑ دو، اسی تو بندے دا پتر کو نہیں پڑھنا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ واحد القہار، قہار. قیامت کے دن کا اللہ کا نام کیا ہے؟ قہار. رحمان اور رحیم نہیں آیا یہاں پر، کتنا خطرناک. لمن الملک اليوم، ایک اور جگہ آتا ہے سورہ المؤمن میں، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی جو قہار ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی القرآن. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کا لباس جو ہے وہ گندک کا ہوگا، خارش والا لباس ان کو پہنایا جائے گا. وَتَغْشَى وُجُوهُمُ النَّارِ، اور ان کے چہروں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، چہرے آگ میں تلے جا رہے ہوں گے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور یہ اس لیے قیامت کا دن ہوگا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کا بدلہ دے دے جو دنیا میں اس نے کمایا، چاہے وہ اچھا کمایا تو اچھا بدلہ اور برا کمایا تو برا بدلہ. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ تو ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا قرآن. یہ اوپن ایک اعلان ہے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھائی کیا ہونے والا ہے آخرت میں. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے ڈر سنایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ جان جائیں کہ ایک ہی اکیلا واحد الہ اللہ ہے.
واحد وَلِيَذَّكَّرَ اُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کریں عقل والے. عشق دے چلے نہیں، عقل والے. انہوں بھی گالیاں، آخرت بھی گال چھڈی اپنی. عقل والے نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی، تاکہ نصیحت حاصل کریں اس قرآن کے ذریعے اہل عقل. تو اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو کہا کہ انہوں نے ہی نصیحت حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.